طاہرہ، او طاہرہ، جلدی لے آ ناشتہ، دیکھ میری گڑیا بھوکی بیٹھی ہوئی ہے، تو نہ بہت ڈھیلی ہو گئی ہے، کوئی کام بھی تجھ سے جلدی نہیں ہوتا، کب سے ناشتہ بنا رہی ہے اور ناشتہ ہے کہ بن کے نہیں دے رہا۔ احمد صاحب جھنجھلاتے ہوئے مریم کو دیکھتے ہوئے بولے، لا رہی ہوں احمد صاحب، تھوڑا پیٹ میں ذرا رحم لے آؤ، عمر ہو گئی ہے، پر بھوکا پن ابھی تک تمہارا گیا نہیں، گھر میں کھانے کو ہوتا نہیں ہے، تمہیں کھانا ٹائم پر چاہیے، ارے تھوڑا نوکری کا بندوبست کر لو، ادھر گاؤں میں تمہیں کوئی نوکری ملنے والی نہیں، کم از کم شہر میں ہی جا کر پتہ کر لو۔ او بھلیا لوگ، اسی لیے تجھ سے کہہ رہا ہوں، جلدی لے آ ناشتہ، مجھے شہر کے لیے ہی نکلنا ہے۔ وہ دونوں روز کی طرح ہی لڑ رہے تھے۔ مریم اپنی بے رنگ آنکھوں سے ہوا تکنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی اچھی نوکری ڈھونڈنا احمد صاحب، جس سے ہم اپنی گڑیا کا علاج کروا سکیں۔ اب کی دفعہ طاہرہ بیگم کی آواز میں رنجیدگی شامل تھی، جسے محسوس کرتی مریم کی بے رنگ آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں، جسے دیکھ کر احمد صاحب بولے، تو ناشتہ لے آ، نوکری میں دیکھ لوں گا۔ اب کہ وہ قدرے جھنجھلا گئے، لا رہی ہوں احمد صاحب، لا رہی ہوں، تھوڑا صبر کر لو۔ ان دونوں کو پھر لڑتا دیکھ مریم سہارا لے کر کھڑی ہوتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پیچھے احمد صاحب کی نظروں نے بڑی دور تک مریم کا پیچھا کیا تھا۔ مریم احمد صاحب اور طاہرہ بیگم کی اکلوتی بیٹی تھی، جو بہت منت و مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ شادی کے چند عرصے بعد بھی جب طاہرہ بیگم کو خوشخبری نہ مل سکی تو وہ دونوں بتھیرا پریشان ہوئے۔ ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے پر ہر بار ڈاکٹر کا بس یہی جواب کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ ان دونوں نے کئی جگہوں پر جا کر منتیں بھی مانی پر سب بے سود۔ اسی طرح شادی کو 15 سال گزر گئے، مگر کوئی خوشخبری موصول نہ ہوئی۔ احمد صاحب اور طاہرہ بیگم جیسے مایوس ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ انہی دنوں طاہرہ بیگم کو معلوم ہوا کہ وہ پیٹ سے ہیں۔ اس وقت شاید ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ دونوں زور و شور سے اپنے آنے والے بچے کی تیاری میں مصروف تھے، مگر شاید اللہ کو بھی ان کے لیے اور آزمائش رکھنی تھی۔ 9 مہینے کڑی آزمائش میں کاٹنے کے بعد طاہرہ بیگم نے ایک ننھی پری کو پیدا کیا۔ اس کا حسن دیکھ کر جیسے چاند بھی ساکت ہوا تھا، اس حد تک خوبصورت تھی کہ لوگ مبہوت ہو کر اس ننھی گڑیا کو دیکھتے، پر سب اس کی آنکھوں کی وجہ سے پریشان تھے، کیونکہ 3 دن کی ہونے کے باوجود اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ اگلے دن ان سبھی پر ایک دردناک انکشاف ہوا کہ ان کی پری کی بینائی نہیں تھی، وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس بات کو سننے کے بعد نہ جانے طاہرہ بیگم اور احمد صاحب کتنے دن اس صدمے میں رہے۔ فیاضی سے حسن نوازا تھا ان کی بیٹی کو، پر اس کی آنکھیں ہی نہیں تھیں۔ طاہرہ اور احمد صاحب اس بات کو اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر گئے اور محبت سے مریم کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت تیزی سے گزر گیا۔ غریبی میں پلی بڑی مریم کا علاج نہیں ہو سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 17 سال کی ہو گئی۔ اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ ان کی بیٹی اندھے پن کا شکار تھی، احمد صاحب اور طاہرہ بیگم اس کے رشتوں کا انتظار کرنے لگے۔ جہاں اس کے حسن کی بابت معلوم ہونے پر اس کے بے شمار رشتے تو آئے، پر سب اس کے اندھے پن کا سن کر واپس لوٹ گئے۔ کچھ لالچ میں آ کر شادی پر راضی تو ہوئے، پر انہوں نے اپنے لالچ کے عوض ان سے اتنا کچھ مانگا جتنی شاید ان کی کل جمع پونجی بھی نہیں تھی۔ جیسے بھی تھا، پر انہیں مریم کی شادی کرنی تو تھی، بھلے پھر وہ لالچی لوگوں میں ہی ہو۔ اس بات کو سوچ کر احمد صاحب اب شہر میں اچھی نوکری تلاش کر رہے تھے، شاید اب کی بار ان کی بیٹی کا نصیب کھل جائے۔ وہ سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ انہیں اچھی نوکری مل جائے۔ ابھی وہ نہیں جانتے تھے کہ آگے بھی ان کے لیے آزمائشیں آزمائش تھی۔ الارم کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی۔ لمبی انگڑائی لینے کے بعد اس نے اپنے برابر لیٹے اس بکھرے برہنہ وجود کو دیکھا، جو دنیا ما فیہا سے بے خبر خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے دھکا مار کے اس وجود کو بیڈ سے نیچے دھکا دیا۔ دھکا لگنے اور زمین پہ گرنے کی وجہ سے اس بکھرے برہنہ وجود کی آنکھ کھلی۔ اس نے حیرت سے اس مغرور شہزادے کو دیکھا، جو اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے شاید اسے جانتا بھی نہ ہو۔ فارس، یہ کیا کیا تم نے؟ مجھے بیڈ سے دھکا کیوں دیا؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا میں سو رہی ہوں؟ وہ نہایت چڑے ہوئے لہجے میں فارس سے بولی۔ تمیز سے بات کرو، سمجھی؟ اور آئندہ کے بعد میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری اتنی اوقات بھی نہیں کہ تم میرا نام بھی لو، سمجھی تم؟ فارس نہایت بدتمیزانہ لہجے میں اس برہنہ وجود سے بولا۔ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو فارس؟ تمہیں مینرز نہیں ہے کہ لڑکیوں سے کس لہجے میں بات کی جاتی ہے؟ او واو، تو اور کس لہجے میں تم سے بات کروں میں؟ تمہاری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ تم مجھے یہ بتا سکو کہ میں تم سے کس لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ گند میں لپٹی ہوئی ہو تم، کوڑیوں کے دام میں بکنے والی تم جیسی لڑکیاں تمیز سکھائیں گی اب مجھے؟ فارس سلطان کو
میری بات سنو، آئندہ کے بعد مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرا نام اپنی گندی زبان سے مت لو، کپڑے پہنو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آئندہ کے بعد تمہاری شکل مجھے نظر نہ آئے۔ وہ اس کے چہرے پر تھوکتا بستر سے اتر کر واش روم میں گھس چکا تھا۔ پیچھے وہ بکھرا وجود اب بھی حیرت و استعجاب کے عالم میں واش روم کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تن فن کرتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ یو بلڈی باسٹرڈ، یو کمینہ، تیری اتنی ہمت کہ تو نے مجھے گندگی کہا۔ ارے ہم گندگیوں سے ہی تم جیسے ہوس پرست لوگ اپنے پیاس مٹاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں استعمال کرنے کے بعد یوں پھینک دیتے ہیں جیسے انہیں جانتے تک نہ ہو۔ وہ بمشکل اٹھتی اپنے کپڑے پہننے لگی۔ اس کا انگ انگ جیسے درد سے چور تھا۔ وہ آہستہ آواز میں فارس کو گالیاں اور کوسنے دینے میں مصروف تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنا سامان پکڑتی تن فن کرتی فارس مینشن سے نکل چکی تھی۔ فارس سلطان ایک کروڑ پتی بزنس ٹائکون تھا۔ پاکستان کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر اس کا بزنس چل رہا تھا۔ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک نمبر کا عیاش پرست انسان تھا۔ فارس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی کسی حادثے کا شکار ہو کر چل بسے تھے۔ اس وقت فارس کی عمر صرف 3 سال تھی۔ اس کے بعد اس کی دیکھ بھال کا بیڑا اس کی دادی نے اٹھایا۔ وہ بہت محبت سے اور لگاؤ سے فارس کی تربیت کر رہی تھی۔ فارس جب 12 سال کا ہوا تو دادی بھی اپنی بیماریوں سے نہ لڑ پائیں اور دارِ عدم سدھار گئی۔ اس کے بعد فارس اکیلا پڑ گیا۔ پیچھے اس کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ہر غلط کام میں پڑتا گیا۔ نہایت ہی چھوٹی عمر میں اس کو گندی لتیں لگ گئیں۔ سگریٹ پینا اور شراب نوشی کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ اس کے دوست بھی بننے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے لڑکیوں کی بھی گندی لت لگ چکی تھی۔ بدکاری کرنے کی گندی لت اسے اس کے ایمان سے بھی گرا چکی تھی۔ وہ صرف نام کا ہی مسلمان تھا۔ وہ لڑکیوں کو استعمال کر کے یوں پھینکتا تھا گویا جیسے وہ لڑکیاں نہ ہوں بلکہ کوئی کچرا ہوں۔ انہیں استعمال کرنے کے بعد ان کی حیثیت فارس کی نظر میں بالکل صفر ہوتی تھی۔ فارس 30 سال کا ہو چکا تھا مگر اس نے اب تک شادی نہیں کی تھی کیونکہ اسے شادی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جو اسے چاہیے تھا وہ تو اسے ویسے بھی مل جاتا تھا، تو اس نے شادی کے بارے میں اب تک نہیں سوچا تھا۔ حرام کی گندی لت نے اسے جیسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ایک عیاش پرست مرد تھا جسے اس کے گھر کے ملازم بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ مریم صحن میں تخت کے اوپر بیٹھی پرندوں کی چہچہاہٹ سننے میں مصروف تھی۔ طاہرہ بیگم اندر کچن میں بیٹھی رات کا کھانا بنانے میں جٹی ہوئی تھی۔ مریم کو خاموشی سے صحن میں بیٹھا دیکھ طاہرہ بیگم اندر کچن میں بیٹھی رات کا کھانا بنانے میں جٹی ہوئی تھی۔ مریم کو خاموشی سے صحن میں بیٹھا دیکھ طاہرہ بیگم ہاتھ صاف کرتے ہوئے کچن سے نکلی۔ مریم کو دیکھ وہ ٹھٹک کر رکی۔ مریم اس وقت جیسے جاتی شام کا حصہ ہی لگ رہی تھی۔ وہ اداسی سے ان پرندوں کی چہچہاہٹ کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کی بے رنگ آنکھوں میں بے حد اداسی تھی جسے محسوس کر کے طاہرہ بیگم کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ مریم مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ کو جیسے محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ طاہرہ بیگم نے بے ساختہ اپنی نظریں موڑی تھیں۔ پورے گاؤں میں مریم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ تھا۔ گلابی گوری رنگت پر تیکھی کھڑی ناک، خوبصورت گلابی بھرے بھرے لب، بالائی لب کے نیچے ایک ننھا سا تل تھا۔ موتیوں جیسے چمکدار سفید دانتوں کی چھب بھی نرالی تھی۔ گھنے چاکلیٹی براؤن سلکی بال اس کی کمر سے بھی نیچے تھے۔ غرض جو اسے دیکھتا ماشاءاللہ ضرور کہتا۔ اسے اللہ نے حسن بڑی فیاضی سے دیا تھا۔ سارے گاؤں میں مریم سے زیادہ خوبصورت دوسری کوئی اور لڑکی نہ تھی، پر مریم کا نصیب اس جیسا خوبصورت نہیں تھا۔ اندھے پن کی وجہ سے وہ کئی جگہ کمتری کا شکار ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی اپنے اندھے پن کی بات سنتے سنتے وہ اندر سے جیسے اداس سی ہو گئی تھی۔ اس کی اداسی اسے اور حسین بناتی تھی۔ سبز کلر کے کپڑوں میں موجود سردی کے باعث اس کی گلابی رنگت جیسے سرخی چھلکانے لگی تھی۔ گلابی لب سردی کی وجہ سے کپ کپا رہے تھے۔ چاکلیٹی براؤن بال ہوا سے اڑ اڑ کر اس کی سراہی دار گردن سے ٹکرا رہے تھے۔ سوگواریت اسے شام اور حسین بنا رہی تھی۔ طاہرہ بیگم نے جلدی سے اپنی نگاہیں موڑی اور زیر لب ماشاءاللہ کہا، مریم میری بچی، مغرب ہو گئی ہے تو اب تک یہیں بیٹھی ہے، چل اٹھ اور جا کر نماز پڑھ اور اللہ سے دعا کریو کہ اللہ تیرے ابا کو کوئی اچھی نوکری دے دے۔ جی اماں، بس جاتی ہوں۔ وہ سہارا لے کر کھڑی ہوتی پکڑ پکڑ کر کمرے کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ طاہرہ بیگم بھی دوبارہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فارس میٹنگ کے بعد لیپ ٹاپ میں مصروف تھا، تبھی اس کے اہم گارڈ کی کال اسے موصول ہوئی۔ اس نے بنا دیکھے کال پک کر کے موبائل کان میں لگایا تھا۔ بولو اسجد، کیا کام ہے؟ وہ نہایت مصروف انداز میں اسجد سے بولا۔ صاحب جی، وہ آپ نے ایک ڈرائیور کا کہا تھا نا؟
उस ड्राइवर का इंतज़ाम हो गया है। काफ़ी गरीब है, गाँव में रहता है। मैंने उसे काम पर रख लिया है, साथ में उसे रिहाइश भी दे दी है। वो अनेक्सी में ही रहेगा अपनी फैमिली के साथ। उसके पास और कहीं रहने की जगह नहीं थी। असजिद उसे ज़रूरी बातें बता रहा था। चलो ठीक है। उन्हें कह दो कि कल से ही काम स्टार्ट कर दें। जी साहब, वो कल तक अपनी फैमिली को लेकर यहाँ आ जाएगा। चलो ठीक है। फारिस सुनता कॉल काट चुका था। ताहिरा बेगम और मरियम तख्त पर बैठी बातों में मसरूफ़ थी। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। ताहिरा बेगम दरवाजे की तरफ बढ़ी। सामने जो कोई भी था वो बड़ी जल्दबाजी में दरवाज़ा पीट रहा था। अरे आ रही हूँ, ज़रा छुरी तले दम तो लो। अरे भलिया लोग, जल्दी खोल। अहमद साहब की आवाज़ सुनकर ताहिरा झटपट दरवाज़ा खोल गई। क्या हो गया अहमद साहब? कौन सी ट्रेन छूट रही थी जो तुमसे सब्र ही नहीं हो रहा? हट जा सामने से, अंदर तो आने दे, फिर सुना ले जितनी बातें सुनानी हैं। वो खिले खिले अंदाज में ताहिरा से बोले। ताहिरा उनका इतना अच्छा मूड देखकर हैरत से अहमद साहब का चेहरा देख रही थी। खैर है, आज बड़े खुश लग रहे हो। ना आज खुशी का ही तो दिन है। मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है, साथ में रिहाइश भी मुफ्त। उनकी बात सुनकर ताहिरा हैरत व खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ अहमद साहब का चेहरा देख रही थी। कौन सी नौकरी? वहाँ शहर में कोई बड़े साहब हैं, फारिस। उनको ड्राइवर की ज़रूरत थी। उन्होंने मुझे रख लिया और साथ में उन्होंने अपनी एनेक्सी भी मुझे रहने के लिए दे दी है। लेकिन हमें कल के कल ही यहाँ से निकलना होगा। तुम लोग आज रात अपना सारा सामान बांध लेना। हमें कल सुबह होते ही यहाँ से रवाना होना है। या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने हम गरीबों की सुन ली। अब बस ऐसा कुछ कर दे मौला कि हम अपनी बच्ची की बिनाई उससे दिलवा सकें। ताहिरा बेगम दिल से दुआ करती अंदर की तरफ बढ़ी थी। अगली सुबह होते ही अहमद साहब अपनी तमाम फैमिली के साथ शहर के लिए निकल गए। उन लोगों के दिलों में एक उम्मीद थी, एक आस थी कि शायद वहां जाकर उनकी मरियम का कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। वो एक नई आस के साथ अपने गांव से जा रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे उनकी मरियम के लिए और कड़ी आजमाइश है। हाउ आर यू बेब? फारिस गहरी नज़रों से लीजे को देखता हुआ बोला। उसके देखने के अंदाज से लीजे खुलकर मुस्कुराई थी। मैं ठीक हूँ फारिस, तुम बताओ तुम कैसे हो? मर रहा हूँ तुम्हारी खूबसूरती पर। वो खबासत से हंसते हुए लीजे से बोला। तो फिर मर ही जाओ। लीजे भी हंसती। क्या प्लान है आज रात का? कुछ नहीं, तुम बताओ। लीजे मायनी खेजी से फारिस को देखते हुए बोली। बस तो फिर मेरे घर चलो। फारिस जैसे दिल पर हाथ रखते उस पर कुर्बान हुआ था। दोनों हद से ज्यादा ड्रिंक कर चुके थे। चलो। लीजे उसे आंख मारती उसके साथ होली थी। या अल्लाह अहमद साहब, ये घर कितना खूबसूरत है। ताहिरा बेगम इश्तियाक से पूरा घर देखते हुए बोली। मरियम भी हाथ से हर चीज़ महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। नया घर ठीक हो जाने की चाह उसके दिल में बचपन से ही पनप रही थी। आज उसको जैसे एक उम्मीद मिली थी कि हाँ वो ठीक हो सकती है। खुश है मेरी बच्ची? अहमद साहब उसके घने बालों पर हाथ फेरते हुए बोले। जी अब्बा, मैं बहुत खुश हूँ। ये घर वाकई बहुत प्यारा है अब्बा। वो जैसे यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो लोग वाकई किसी अच्छी जगह आ गए हैं। हाँ मेरी बच्ची, बहुत अच्छा है। बस ये अब तो यही ख्वाहिश है कि हम तेरा इलाज करवा सकें, तो खुद अपनी आंखों से सब देख सके। उनके लहजे में सच्चाई थी। वो हसरत भरी निगाहों से जैसे सारा घर देखने की कोशिश कर रही थी। इंशाअल्लाह अब्बा, मैं ये सब ज़रूर देख सकूंगी। वो भीगी निगाहों से उन्हें देखते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ताहिरा, ओ ताहिरा, मरियम कहाँ पर है? वो अंदर अपने कमरे में है। ताहिरा बेगम का चेहरा फितरी खुशी की वजह से गुलाबी हो रहा था। अहमद साहब उसे देखकर मुस्कुरा दिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था, मैं बाहर चौकीदार से ज़रा पूछ पड़ताल कर लूँ। भला आदमी है, बता देगा। ठीक है, तुम जाओ और जल्दी वापस आ जाना। बैठ मत जाना बातें करने। तुम वैसे ही बहुत बातें बनाते हो। उनके इस तरह कहने पर अहमद साहब ने उसे घूर कर देखा। बातें बनवा लो तुझसे ताहिरा। काम तुझे एक भी ढंग का नहीं आता, पर ज़बान तेरी दो धारी तलवार है। ताहिरा बेगम उनके इस तरह कहने पर बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोक गई। अच्छा भाई, अब जाओ ना, अब तुम्हें देर नहीं हो रही? जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर ले। वो ये कहकर दरवाजे से निकल गए थे। अस्सलाम वालेकुम, मुराद साहब कैसे हैं? तबीयत ठीक है? अहमद साहब मुस्कुराते हुए मुराद साहब से बोले, जो फारिस मेंशन के चौकीदार भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद साहब, आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने रहने को रिहाइश भी दे दी और नौकरी भी अच्छी लगवा दी। अब तो बस अल्लाह से एक ही दुआ है कि अल्लाह इतना पैसा दे दे कि मैं अपनी बेटी की आंखें सही करवा दूं। बस मालिक का इतना करम हो। अहमद साहब भीगी आवाज़ में बोलते आसमान की तरफ देख रहे थे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी बेटी की आंखें उसे ज़रूर लौटाएगा। मुराद साहब सच्चे दिल से दुआ देते हुए बोले।
اور مراد صاحب یہاں سب ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ اس سے پہلے کہ مراد صاحب کوئی جواب دیتے اسی وقت فارس کی گاڑی کا ہارن سنتے وہ بھاگ کر دروازہ کھولنے گئے۔ احمد صاحب بھی چوکس ہو کر بیٹھ گئے، پر اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ پر جیسے سن ہو گئے تھے۔ گاڑی سے نشے میں دھت فارس اور ان کے ساتھ ایک ناکافی لباس لڑکی کو اترتے دیکھ ان کی نظریں شرم سے جیسے جھک گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے بہت نازیبا حرکت کر رہے تھے۔ ان کے جاتے ہی مراد صاحب ان کے پاس آئے۔ وہ جیسے اب بھی صدمے میں مراد صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا تھا مراد صاحب؟ بس یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، بٹ فارس صاحب کو ان سب چیزوں کی گندی لت ہے۔ روز شراب پینا اور نئی لڑکی کے ساتھ گھومنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ابھی جس لڑکی کو اتنے آرام سے اندر لے گئے ہیں کل اسی کو ہی ذلیل کر کے باہر نکالیں گے۔ ان کی بات سنتے احمد صاحب جیسے گہرے صدمے میں گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر انیکسی کی طرف بڑھ گئے۔ دل عجیب سے بوجھ کے ساتھ بھاری ہو رہا تھا۔ وہ یہ کہاں آ گئے تھے؟ ان کے ساتھ ان کی معصوم بچی بھی تھی جو حد سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اگلے ہی لمحے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ یہ نوکری اور انیکسی دونوں ہی چھوڑ دیں، پر حالات اور مریم کا اندھا پن سوچ کر جیسے وہ تھوڑے خود غرض ہو گئے۔ طاہرہ کو کہہ دوں گا کہ مریم کا خاص خیال رکھے، اسے باہر نہ نکلنے دے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ اگر یہاں کام کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسے جمع کر کے ہم مریم کا علاج کروا سکیں۔ وہ یہ سوچ کر انیکسی کی طرف بڑھ گئے۔ طاہرہ کہاں ہے تو؟ احمد صاحب انیکسی کے اندر داخل ہوتے طاہرہ بیگم کو آواز دینے لگے۔ آ رہی ہوں احمد صاحب، ابھی تو تم گئے تھے اور اتنی جلدی واپس بھی آ گئے، خیریت ہے؟ ہاں سب خیریت ہے۔ سن بس تو مریم کا خیال رکھیو، صاحب بہت غصے والے ہیں، ان کے سامنے تو اور مریم تو بالکل بھی مت جائیو۔ میری بات دماغ میں اچھے سے بٹھا لے طاہرہ، جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کریو۔ گڑیا کو لے کر باہر اور صاحب کے سامنے تو بالکل مت جائیو۔ اچھا اچھا، نہیں جاؤں گی تمہارے صاحب کے سامنے، اب جاؤں سو جاؤں تمہاری اجازت ہو تو؟ طاہرہ بیگم طنزیہ انداز میں احمد صاحب سے پوچھنے لگی۔ ہاں ہاں جا سو جا، سونے سے تھوڑی منع کر رہا ہوں، بس جو میں نے کہا ہے اس پہ عمل کریو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے دن احمد صاحب ٹائم سے اپنے کام پر چلے گئے۔ مریم اور طاہرہ بیگم معمول کے کام نمٹا کر تخت پر بیٹھی معمول کی باتیں کر رہی تھی۔ 12 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ اماں مجھے بڑا دل کر رہا ہے تھوڑی ہوا کھانے کا، ذرا مجھے یہاں پارک میں لے چلو۔ مریم بیٹا، تیرا ابا مجھے منع کر کے گیا تھا کہ میں تجھے کہیں باہر نہ لے کر جاؤں۔ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ صاحب بڑا غصے والا ہے، اگر اس نے ہمیں یوں باہر دیکھ لیا تو وہ ہم پر کافی غصہ کرے گا۔ اماں دن کے 12 بج رہے ہیں، اتنا بڑا بزنس ہے صاحب کا، کیا وہ اب بھی گھر پہ ہوگا؟ پر بیٹا تیرا باپ غصہ کرے گا۔ اماں کچھ نہیں ہوتا، میرا بہت دل کر رہا ہے۔ کہتے کہتے مریم کی آواز شدت سے بھیگی تھی، وہ واقعی باہر جانا چاہ رہی تھی۔ اچھا رو مت، چل آ میں تجھے باہر بٹھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے راستہ سمجھاتی باغ میں لے گئیں۔ باغ کے بیچوں بیچ گلاب کے باغیچے کی طرف ایک جھولا لگا ہوا تھا۔ طاہرہ بیگم مریم کو اس پر بٹھاتی راستہ سمجھاتی دوبارہ سے انیکسی کی طرف بڑھ گئی۔ مریم اپنے بالوں سے کیچر ہٹاتی اپنے بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے جھولا جھولنے میں مصروف تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے اس کے گالوں کو اور سرخی بخش رہے تھے۔ چاکلیٹی براؤن بال ہوا سے اڑ اڑ کر ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ اس جھولے پر بیٹھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے مسکراتے ہوئے اپنے آپ کو جھولا جھولتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ یہاں آ کر جیسے وہ دل سے خوش ہوئی تھی، وہ مکمل طور پر اس منظر میں کھو گئی تھی۔ فارس کسی ضروری کام کی وجہ سے دوبارہ فارس مینشن آیا تھا۔ گارڈن میں مریم کو دیکھ کر اس کے چلتے قدم ساکت ہوئے۔ فارس گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ لال کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس مریم کی گوری گلابی رنگت اور ابھر رہی تھی۔ گال جیسے سیب کی طرح سرخ تھے۔ تیکھی کھڑی ناک مغروریت سے کھڑی اسے اور دلکش بنا رہی تھی۔ گلابی لب جیسے سردی کی وجہ سے ہلکے سرخی مائل ہو گئے تھے۔ متناسب سراپا فارس کے دماغ میں اگلے ہی لمحے سامنے بیٹھے وجود کی طلب جگا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں لمحوں میں سرخ ہوئی تھیں۔ لمبے گھنے بال ہوا سے اڑ کر جیسے اس کے سنگ مرمر سے تراشے بدن پر لگ رہے تھے۔ فارس بے چینی سے سامنے بیٹھے اس وجود کو دیکھ رہا تھا جس نے اب تک اسے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے فارس کو دھچکا لگا۔ مریم ہاتھ سے جھولے کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فارس کو لمحہ لگا تھا اس بات کو سمجھنے میں کہ سامنے بیٹھا وجود بینائی سے محروم تھا، وہ حسین ترین وجود دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے کچھ سوچ کر فارس کی آنکھیں بے طرح چمکی تھیں۔ وہ غور سے کھڑا مریم کی ہر حرکت دیکھ رہا تھا۔
اس کی مسکراہٹ جیسے لمحوں کے لیے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال چکی تھی۔ وہ ساکت کھڑا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کوئی وجود اس حد تک خوبصورت لگا تھا کہ وہ واقعی اس کی خوبصورتی پر مر رہا تھا، ورنہ آج سے پہلے فارس کو کوئی بھی لڑکی اس حد تک خوبصورت نہیں لگی تھی جتنی بیٹھی سامنے والی لڑکی لگی تھی۔ ہیلو نیاز، فارس اپنے سیکرٹری کو فون کر چکا تھا۔ جی سر، نیاز آج کی تمام میٹنگ میری کینسل کروا دو۔ پر سر، ایک تو ابھی تھی، بالکل آدھے گھنٹے میں کینسل کر دو، اور تمام میٹنگ کل کے لیے فائنل کر دو۔ میں کسی ضروری کام سے ابھی گھر ہی ہوں۔ بٹ سر، اس سے ہمیں کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نیاز، تم سے پوچھا نہیں ہے۔ کہہ رہا ہوں نا، گھر میں ضروری کام ہے، تمام میٹنگ کو کینسل کر کے کل کے لیے فائنل کر دو۔ اگلے ہی لمحے وہ فون کاٹ چکا تھا۔ فون کاٹ کر جیب میں ڈالتے وہ اب بھی اپنے سامنے کھڑا اسی وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں سے جیسے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اپنے سامنے بیٹھے اس وجود کی اور بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ نہ جانے تقدیر اب اس معصوم کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ اپنے آس پاس کسی کے قدموں کی چاپ کی آواز سنتے وہ گھبرا کر جھولے سے اتری تھی۔ کون ہے؟ وہ نہایت گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنے سامنے کھڑے اس وجود سے پوچھ رہی تھی۔ میں فارس، تم کون ہو؟ یہاں میرے بابا ڈرائیور ہیں، ابھی کل ہی میں یہاں آئی ہوں۔ وہ نہایت گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سامنے والے شخص کو بتا رہی تھی جو نہ جانے کون تھا۔ اس کے بتانے پر فارس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ وہ نہایت دھیمی آواز میں اب فارس سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارے بابا میرے ہی ڈرائیور ہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ لب دبائے گہری مسکراہٹ کے ساتھ مریم کو بتانے لگا۔ اپنی پوری زندگی میں پہلی بار فارس نے کسی سے یوں اتنے آرام سے بات کی تھی۔ اگر اس کے آس پاس کے لوگ اسے اس طرح بات کرتے دیکھ لیتے تو شاید وہ ایک پل کو بے یقین ہو جاتے اور اپنے ہوش ضرور گنوا دیتے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی فارس کو کسی سے یوں اتنی آرام سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ کیا آپ صاحب ہیں؟ معذرت چاہتی ہوں صاحب، آئندہ نہیں آؤں گی، وہ یہ کہتے بھاگنے لگی۔ اگلے ہی پل اس کا پیر بری طرح اس کے دوپٹے میں رپٹا اور وہ منہ کے بل گارڈن کے گھاس پر بری طرح گری۔ کمر میں جھٹکا لگنے اور سر اور ناک پر بری طرح چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تم یہاں آ سکتی ہو، میں نے منع نہیں کیا ہے، وہ اسے روتا دیکھ کر دھیمی آواز میں بولا۔ آؤ میں تمہیں نیکسی تک چھوڑاؤں۔ وہ خباثت سے مسکراتے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے کر گیا۔ مریم حیرت زدہ اب بھی سامنے والے کا نرم لہجہ محسوس کر رہی تھی۔ اماں نے تو کچھ اور ہی کہا تھا، یہ تو کچھ اور ہی ہے، بلکہ یہ تو بہت اچھے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں فارس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو خوبصورت لڑکی؟ وہ مسکراتے ہوئے مریم سے بولا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی۔ آؤ میں تمہیں نیکسی تک چھوڑاؤں، یہاں سے نیکسی بہت دور ہے۔ پر صاحب، اماں نے مجھے راستہ سمجھایا تھا، میں چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا ہے نا آؤ میں تمہیں نیکسی تک چھوڑاؤں، وہ سرد لہجے میں اسے حکم دیتے ہوئے بولا۔ وہ حیرت زدہ اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے پیچھے ہاتھ مارنے لگی۔ فارس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ اس کے ہاتھ پکڑنے کی دیر تھی کہ مریم کے گال دہک کر انار ہوئے تھے۔ فارس یہ دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی پیور مشرقی لڑکی تھی۔ اس کا واسطہ ایسی لڑکیوں سے پڑا ہی نہیں تھا، بلکہ مریم ہی پہلی تھی جو اس کے یوں چھونے پر ہی انار کی طرح سرخ ہوئی تھی۔ چلیں؟ فارس سوالیہ لہجے میں مریم سے بولا۔ اس کے اس طرح کہنے پر مریم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فارس بہت چالاکی سے اسے انیکسی کے بجائے فارس مینشن کی طرف لے جا رہا تھا۔ مریم بھی جیسے سامنے کھڑے اس شخص کے سحر میں کھوئے اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے مریم کو لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے کمرے کو اندر سے لاک کرتے وہ مریم کو بے دردی سے بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ مریم بے یقینی سے اس جگہ کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ نیکسی تو نہیں تھی۔ صاحب یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ وہ نہایت گھبرائے ہوئے لہجے میں فارس سے بولی۔ تم فارس مینشن کے اندر موجود ہو، میرے کمرے میں ہو، اور اب اگلے چند گھنٹوں تک تم میرا بستر گرم کرو گی، وہ کہا لگاتے ہوئے بولا۔ کیا؟ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ تو مجھے نیکسی چھوڑ رہے تھے، پلیز مجھے نیکسی چھوڑائیں۔ وہ فارس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ بالکل نہیں، تمہیں یہاں تک میں واپس نیکسی چھوڑنے کے لیے نہیں لے کر آیا ہوں، بلکہ اگلے چند گھنٹوں تک اب تمہیں میرا بستر گرم کرنا ہی پڑے گا۔ تمہاری وجہ سے میں نے آج کی تمام میٹنگ کینسل کر دی ہے، جس پر میرا کافی نقصان بھی ہوا ہے۔ اب تمہیں اس نقصان کی بھرپائی کرنی ہی پڑے گی۔ یہ کہتے وہ اپنی شرٹ اتارتے
مریم کے اوپر آیا تھا۔ نہیں نہیں صاحب جی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ اگلے ہی لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے رونے پر فارس نے اپنے لب بھینچے تھے۔ پلیز یہ منحوس میوزک بند کرو، مجھے سخت زہر لگتا ہے تم لڑکیوں کا یوں رونا، اور اس بات کی بالکل فکر مت کرو، میں تمہیں دوبارہ انیکسی تو کسی قیمت پر ابھی چھوڑنے نہیں جاؤں گا، میں شور مچا دوں گی، سب کو بلا لوں گی۔ وہ اسے دھمکی دینے لگی۔ اس کی دھمکی دینے کے سٹائل پر فارس کہا مار کر ہنسنے لگا۔ کیا کہا؟ شور مچاؤ گی؟ مچاؤ شور، دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ تم شاید بھول گئی ہو کہ تم اس وقت فارس مینشن کے اندر موجود میرے ہی کمرے میں ہو، تمہاری چیخ پر بھی کوئی تمہیں دیکھنے نہیں آئے گا۔ یہ کہتے وہ اس کی گردن پر جھکتے اپنے دہکتے ہوئے لب رکھنے لگا۔ نہیں نہیں، وہ ہاتھ سے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ناخن سے فارس کا گلا زخمی ہو گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ باقاعدہ ہاتھ سے اپنا بچاؤ کرنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے فارس اس کے اوپر سے اٹھتے اپنی شرٹ سے اس کے دونوں ہتھیلیوں کو باندھ کر بیڈ کے کراؤن سے باندھ گیا۔ مریم بری طرح مچلنے لگی، بے رنگ آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ فارس دوبارہ اپنی بھاری وجود کو اس کے نازک وجود پر منتقل کر چکا تھا۔ وہ دوبارہ اس کی گردن پر جھکتے وہاں اپنے لب رکھنے لگا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ فارس نے جھک کر اس کے رخسار پر اپنے دان کاڑے تھے۔ اگلے لمحے مریم بری طرح پینک ہوتے درود شریف کا ورد بلند آواز میں کرنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ اس درندے سے میری عزت کی حفاظت فرما۔ وہ بری طرح روتے اللہ اکبر کا ورد کرنے لگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ اس درندے سے میری عزت کی حفاظت فرما۔ وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ نان سٹاپ اللہ اکبر کرنے لگی۔ وہ باقاعدہ بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ فارس سرخ آنکھوں سے مریم کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو بری طرح روتے ہوئے قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی۔ یا اللہ اس درندے سے میری عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ اس درندے سے میری عزت کی حفاظت فرما۔ وہ باقاعدہ روتے ہوئے اس ایک لفظ کو بار بار دہرا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے فارس اس کے اوپر سے اٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس سے تھپڑ مارنے کے لیے ہوا میں اٹھا چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ بناتے بیڈ کی پائنیتی پر بری طرح مار گیا۔ اس کے ہاتھوں کو کھولتے وہ اپنی شرٹ کو سرخ آنکھوں کے ساتھ پہن رہا تھا۔ یا اللہ اس درندے سے میری عزت کی حفاظت فرما۔ مریم اب بھی روتے ہوئے اس ایک لفظ کو بار بار بولے جا رہی تھی، جو فارس کا خون گرم کیے ہوئے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ مریم کا بازو کھینچ کر اسے بستر سے اٹھا چکا تھا۔ اسے بری طرح گھسیٹتے ہوئے وہ اسے فارس مینشن سے باہر لے گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ گارڈن میں داخل ہوتے مریم کو اسی جھولے پر دوبارہ پٹک چکا تھا۔ آئندہ کے بعد میری نظروں کے سامنے تم مت آنا، ورنہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا، گاڈ پرومس تمہیں نہیں چھوڑوں گا، وہ دھاڑتے ہوئے مریم سے بولا۔ اگلے ہی پل وہ جھولے کو بری طرح دھکا دے چکا تھا۔ مریم جو جھولے پر آڑی ترچھی بیٹھی تھی، دھکا لگنے کی وجہ سے منہ کے بل زمین پر جا گری۔ آہ! اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ جاری ہوئی۔ وہ بری طرح زمین پر گری تھی۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر فارس لب بھینچے بڑے بڑے قدم اٹھاتے وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے مریم اب بھی بری طرح رونے میں مصروف تھی۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے میری عزت بچا لی، الحمدللہ، الحمدللہ تو نے میری عزت بچا لی۔ وہ پاگلوں کی طرح روتے ہوئے اب اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ مریم اب بھی آسمان کی طرف دیکھتے روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی ہی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ پیچھے اپنے کمرے کی کھڑکی سے فارس سب دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی روتی اور کبھی ہنس جاتی۔ وہ ناسمجھی سے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے میری عزت کی حفاظت کی، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ اسی اثناء میں طاہرہ بیگم گارڈن کے اندر داخل ہوئی۔ مریم کو زمین پر گرا روتا دیکھ وہ بھاگ کر مریم کے پاس آئیں۔ یا اللہ، کیا ہوا مریم؟ ایسے کیوں رو رہی ہے؟ کیا ہوا؟ وہ بری طرح پریشان ہوئی۔ مریم اب بھی روئے جا رہی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوتے ہوتے رہ گیا تھا؟ مریم میری بچی، بتا مجھے کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں، جھولے سے گر گئی تھی اور کمر میں بہت بری طرح چوٹ آئی ہے۔ وہ باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھتی کراہتے ہوئے ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ مہارت سے بات بدل چکی تھی۔ یا اللہ، مریم زیادہ تیز چوٹ آئی ہے؟ اماں بہت درد ہو رہا ہے، وہ ہچکیوں کے دوران بمشکل بولی۔ اچھا اندر چل، کہا تھا مت جا باہر، پر تو بھی میری کوئی بات نہیں سنتی۔ اماں آئندہ کے بعد باہر نہیں آؤں گی، ابھی مجھے یہاں سے لے چلو۔ وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ کر بری طرح ہچکیاں بھرنے لگی۔
طاہرہ بیگم آہستہ آہستہ اس کے بال سہلانے لگی۔ وہ اتنی سی باتوں پر تو کبھی بھی اس طرح نہیں روئی تھی جس طرح وہ ابھی رو رہی تھی۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ مریم کو اس طرح روتے دیکھ، اچھا اٹھ چل اندر چل میری بچی، کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ہوتا رہتا ہے، تو اس سے پہلے بھی تو اتنی بار گری ہے پر یوں تو کبھی نہیں روئی، آج کیا ہوا ہے ایسا جو یوں رو رہی ہے؟ وہ سوالیہ لہجے میں مریم سے بولی۔ اماں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز گھر لے چلو۔ اچھا چل گھر چل۔ وہ کمر کے سہارے اسے کھڑا کرتی اسے پکڑ کر انیکسی کی طرف لے گئی۔ پیچھے فارس کی نظروں نے دور تک مریم کے گھنے بالوں کا پیچھا کیا تھا۔ فارس اپنے کمرے کی تمام چیزیں توڑ چکا تھا۔ غصہ اس کا کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ کوئی لڑکی اسے جھٹک چکی تھی۔ اسے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مانتا تھا کہ وہ لڑکی خوبصورت تھی پر آج تک فارس کے ساتھ ایسا کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ لڑکی سامنے والی چاہے کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو اس کے پاس آرام سے آتی تھی، لیکن آج جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اب تک شوق تھا۔ کوئی لڑکی اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے؟ وہ اب بھی اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی لڑکی اسے اس بری طریقے سے جھٹک کر جا چکی ہے۔ آنکھیں انگاروں کی مانند سرخ تھیں، وہ جیسے گرم بھٹی میں جل رہا تھا۔ کسی کا یوں جھٹکنا مقابل کو برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے غصے کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اگر آج کے بعد تمہارا میرا سامنا ہوا نا، قسم سے میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ میں اتنی نفرت کرتا ہوں تم سے، زندگی میں پہلی بار کسی کے آگے یوں مجبور ہوا ہوں۔ آئندہ کے بعد اگر تم مجھے نظر آئی تو مجھے ہمیشہ اپنی ہار کا احساس ہوگا۔ اس لیے بھلائی اسی میں ہوگی کہ تم میرے سامنے نہ ہی آؤ، ورنہ میں وہ کر جاؤں گا جو شاید میں نے آج تک نہیں کیا۔ وہ اپنا بیش قیمت پرفیوم پھینکتے ہوئے دھاڑا تھا۔ منٹوں میں کمرہ جیسے الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ ہر چیز نیچے گری ٹوٹی ہوئی تھی، یہاں تک کہ LED بھی وہ نیچے پھینک کر توڑ چکا تھا۔ اب اور کمرے میں کچھ نہیں بچا تھا جسے وہ توڑ سکتا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے واش روم کے اندر گھس گیا۔ واش روم کے اندر گھس کر روف شاور آن کر کے وہ کپڑوں کے ساتھ پانی میں بھیگ رہا تھا۔ آنکھیں جیسے خون رنگ تھی۔ وہ شیشے میں اپنا روپ باقاعدہ وہ را کر دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے زوردار مکہ شیشے پر مارا۔ شیشہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ کو زخمی کر گیا، لیکن اسے فرق ہی نہیں پڑا۔ اس کے اندر کی آگ جیسے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آہ، تم ہوتی کون ہو مجھے یوں جھٹکنے والی؟ وہ اب تک مریم کی قرآنی آیت کے ورد کرنے پر اندر سے سڑ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ان آیتوں کے پیچھے ہی کمزور پڑا تھا۔ دل عجیب سے انداز میں جیسے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے اس طریقے سے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی قوت، کوئی طاقت اسے مریم کے قریب جانے سے روک رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے بال دونوں مٹھیوں میں جکڑ کر بری طرح چیخیں مار رہا تھا۔ وہ گلابوں کی خوبصورت روش پر چل رہی تھی جس پر وہ اپنے نازک گلابی پیر بہت دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہی تھی۔ میرون کلر کی خوبصورت فراک پہنے اپنے لمبے گھنے بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے وہ آفت ڈھا رہی تھی۔ گلابی لبوں پر میرون ہی کلر کی لپسٹک لگائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں گولڈ کے مختلف قسم کے کڑے پہنے ہوئے تھے جو اس کے نازک ہاتھ کو کئی زیادہ حسین بنا رہے تھے۔ گلابی پیروں پر نازک سی گولڈن کلر کی سینڈل پہن رکھی تھی جو اس کے پیروں کی شان بڑھا رہی تھی۔ لمبے گھنے بال ہوا سے اڑ کر اس کی دودھیا گردن پر لگ رہے تھے۔ کانوں پر بیش قیمت مہنگے جھمکے پہنے ہوئے تھے۔ گلے میں خوبصورت سا چوکور پہنے مکمل طور پر ایک شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ ابھی وہ چل ہی رہی تھی کہ اسے اپنے سامنے ایک گلاب کا خوبصورت سا جھولا نظر آیا۔ اس جھولے کو گلاب سے ڈیکور کیا گیا تھا۔ وہ باقاعدہ بے قابو ہو کر اس جھولے کی اور بھاگی تھی۔ جھولا اس کی کمزوری تھا۔ وہ نزاکت سے جھولے پر بیٹھتی آہستہ آہستہ جھولا جھولنے لگی۔ ابھی وہ جھولا جھول ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہی اس کی نظریں جیسے وہیں پر ٹھہر سی گئیں۔ مقابل میرون کلر کی ہی پینٹ کوٹ میں وائٹ شرٹ ملبوس کیے، اپنے بالوں کو جل سے سیٹ کیے کوئی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگ سردی کے باعث گلابی ہو رہی تھی۔ نیلی آنکھیں اسی پر جمی تھیں۔ مضبوط ہاتھوں کی نیلی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں پہ راڈو کی گھڑی پہنے اس کی اور قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ مضبوط قدم بڑھاتے ہوئے اس کے جھولے کے عین پاس پہنچا تھا۔ وہ مسکرا کر اب بھی اس عربی شہزادے کو دیکھ رہی تھی۔ حسن تو دونوں کا مات دیتا ہوا تھا۔ اب وہ عربی شہزادہ آہستہ آہستہ اسے جھولے دینے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے مسرور انداز میں جھولا جھول رہی تھی۔ پیچھے کھڑا شخص گہری نظروں سے اس کے اڑتے ہوئے خوبصورت بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال مقابل کی کمزوری تھے۔ وہ تو اسے کبھی ان بالوں کا ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا کرتا تھا، بلکہ کسی اور کے سامنے وہ اسے بال کھولنے بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ اس کے بالوں سے مقابل کو عشق تھا۔
اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے گھنے لمبے بالوں کی نرمی کو محسوس کیا۔ اب وہ نرمی سے اس کی دودھیا گردن پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ جھک کر اس کی گردن پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھ گیا۔ وہ گلاب کی طرح سرخ ہوئی تھی۔ وہ اب دیوانوں کی طرح اس کی گردن چوم رہا تھا۔ وہ اس کے بال مٹھی میں بھر کر اس کا چہرہ اوپر کیے اس پر اپنی آنکھیں گاڑ گئی۔ اس شہزادے کی آنکھوں میں خمار دیکھ کر اس کی نگاہیں رخ پر سجی تھیں۔ وہ محبت سے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھ گیا۔ وہ نگاہیں جھکا کر اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ چہرہ جیسے 14ویں کے چاند کی مانند دمک رہا تھا۔ اب وہ اس کے چہرے پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی رس رس میں لیتا اس کی سانسیں گھونٹ گیا۔ وہ بے ناب مچھلی کی مانند اس کی باہوں میں مچل رہی تھی۔ اس کی سانسیں رکتی محسوس کرتے وہ ہلکے سے پیچھے ہوا تھا۔ وہ اسے گلابی نظروں سے دیکھتی جھولے سے اتر کر بھاگنے ہی لگی تھی۔ وہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر گیا۔ وہ شرم سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ مقابل گہری مسکراہٹ لیے اب آگے بڑھ رہا تھا۔ مریم اچانک سے اٹھتے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ وہ جیسے اب تک خواب کے زیر اثر تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنا کمرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیسی آزمائش تھی یہ! زندگی میں پہلی بار اپنی آنکھیں نہ ہونے پر وہ اس شدت سے روئی تھی۔ وہ شخص کون تھا؟ غرض کچھ بھی تو بھولنے والا نہیں تھا۔ وہ شخص، وہ حسین لڑکی، وہ حسین جھولا، وہ حسین جگہ، وہ اب تک اسی خواب کو سوچے جا رہی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بھی کچھ دیکھا تھا۔ بے رنگ آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اسے اتنی شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم تھی۔ زندگی میں پہلی بار آج اسے احساس کمتری کا احساس ہوا تھا، اور یہ احساس بڑا دردناک تھا۔ اس کی آہیں اس کمرے میں بری طرح گونج رہی تھیں۔ وہ درد سے اپنی آنکھیں موند گئی۔ آنکھیں موندتے ہی وہ نیلی آنکھیں دوبارہ اس کی آنکھوں کے پیچھے کہیں روشن ہوئی تھیں۔ وہ خواب جیسے اس کے ذہن میں بیٹھ سا گیا تھا۔ اس شہزادے کی نیلی آنکھیں وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ ان آنکھوں میں اس خوبصورت وجود کے لیے کتنی محبت تھی، یہ سوچتے ہوئے اس کی بے رنگ آنکھیں جل اٹھی تھیں۔ دل پہلو میں زور سے دھڑکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کوئی اتنا عزیز لگا تھا۔ کسی کی کوئی چیز اسے اتنی بھی خوبصورت لگی تھی۔ اس نے آج سے پہلے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن آج اس خواب میں اس نے جو دیکھا اسے وہی اب پوری دنیا لگ رہا تھا۔ وہ سب بھول چکی تھی۔ یاد تھی تو بس وہ نیلی آنکھیں جس میں کسی خوبصورت وجود کے لیے اتنی محبت تھی۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ فارس سرخ آنکھوں سے باتھ روم کے اندر کھڑا اپنا آنکھ سامنے لگے شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر اب تک اپنی گہری نیلی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ اپنی آنکھوں کے نیچے کالے نشان کو دیکھ کر فارس کے جبڑے بری طرح بھنچے تھے۔ 20 دن گزر چکے تھے اس واقعے کو، اور وہ واقعہ آج بھی اس کے دماغ میں جوں کا توں موجود تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اس واقعے کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا کہ وہ اس بات کو اتنا سیریس کیوں لے چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی مقام پر سیریس ہوا بھی تو کہاں۔ 20 دن سے ایک پل کے لیے بھی وہ سو نہیں پاتا تھا۔ مجبوراً اگر آنکھ لگ بھی جاتی تو اس کی چیخیں، اس کی آیتیں اسے سونے ہی نہیں دیتی تھیں۔ ان 20 دنوں میں پہلی بار وہ مجبور ہوا تھا۔ اس کی چیخیں، اس کی قسمیں وہ چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس سے حفاظت کے لیے اس کا اللہ سے مدد مانگنا کچھ بھی تو بھولنے والا نہیں تھا۔ زندگی کے کسی مقام پر وہ بری طرح مجبور ہوا تھا۔ وہ نیند کو ترس گیا تھا۔ ان 30 سالوں میں نیند نے اسے کبھی یوں تنگ نہیں کیا تھا جیسے اب کر رہی تھی۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ وہ اس وجود کو بھی بھول نہیں پا رہا تھا جو اسے بری طرح جھٹک کر گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس وجود کو بھول نہیں پایا تھا۔ اسے وہ جیسے اپنی ہر سانس کے ساتھ یاد کرتا تھا۔ بھولنے کی کوشش میں وہ اسے اور بری طرح یاد آتی تھی۔ وہ ڈانس کلب میں موجود وائن کی بوتل ہاتھ میں پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس بوتل پر ہی گڑی ہوئی تھیں جسے وہ نہ جانے کتنی دیر سے یوں ہی پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ روز کی طرح آج بھی وہ یہاں یوں ہی بیٹھا تھا۔ نہ جانے زندگی اس سے چاہ کیا رہی تھی۔ 20 روز سے وہ روز یہاں بھی آ رہا تھا، مگر یہاں آ کر وہ چاہ کر بھی ڈرنک نہیں کر پاتا تھا۔ جو چیزیں وہ پہلے بڑی ہٹ دھرمی سے کرتا تھا وہ اب کر ہی نہیں پاتا تھا۔ اگلے ہی لمحے یہ سوچتے ہوئے اس نے بوتل منہ کے قریب کرتے اسے پینے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کے واسطے مجھے جانے دیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگلے ہی لمحے اس وجود کی باز گشت اس کے کانوں میں گونجی، جسے سنتے ہی وہ اسی وائن کی بوتل کو اٹھاتے زمین پر بے رحمی سے مارتے توڑ چکا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں مجھے کچھ کرنے نہیں دے رہی؟ کیوں مجھے کسی کام کا نہیں رہنے دے رہی تم؟ 20 دن سے کچھ اچھا نہیں ہو رہا، کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا۔
کس کی وجہ سے؟ صرف تمہاری وجہ سے۔ سخت نفرت ہے مجھے تم سے۔ کبھی میری نگاہوں کے سامنے مت آنا ورنہ زندہ جلا دوں گا تمہیں۔ وہ سرخ آنکھوں سے کلب میں کھڑا دھاڑ رہا تھا۔ اس کی دھاڑ پر تمام لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے اس کلب سے نکل چکا تھا۔ وہ کافی دیر سے پلنگ پر کروٹ کے بل لیٹا تھا۔ روز رات کی طرح آج بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ روز کی طرح اس کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں موجود تھی، بلکہ وہ ان 20 دنوں میں جا کر بھی کسی لڑکی کے پاس نہیں جا پاتا تھا۔ گناہ کا احساس اس کے سر پر بری طرح حاوی تھا۔ اتنا عرصہ اس نے جو کچھ کیا وہ سوچ سوچ کر اس کی نظر شرم سے اپنے پیروں کی طرف ہی گڑی تھی۔ گناہ کا احساس اس کے دل میں کسی سل کی طرح دھرا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا، تبھی اسے اذان کی آواز سنائی دی۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے گھڑی کی اور دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ آج سے پہلے اذان اس کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتی تھی، مگر آج نہ جانے کیا ہوا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ وہ اذان اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر تیز تیز قدم چلتا اپنے اندر کی بے چینی کم کرنے لگا، مگر بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے واش روم کی طرف بڑھا۔ اس نے بے چینی سے اپنے عکس کو سامنے موجود شیشے میں دیکھا۔ گہری نم آنکھیں پانی سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ وضو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ہاتھوں میں پانی بھرتا، پانی ہاتھ سے گر جاتا۔ وہ چاہ کر بھی وضو نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں شاید ہی کبھی وضو کیا ہو۔ بچپن میں شاید اس کی دادی اسے وضو وغیرہ کروا دیا کرتی تھی، مگر جوانی میں قدم رکھنے کے بعد وہ ان سب چیزوں سے بالکل دور تھا۔ اسے سخت شرمندگی ہو رہی تھی یہ بات ہضم کرنے میں کہ وہ ایک مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہیں تھا۔ اسے وضو کرنا نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ وہ تھا کیا؟ اسے یہ سوچ سوچ کر گھن آ رہی تھی۔ آج اسے اپنے پیسوں کا خیال نہیں آ رہا تھا۔ پیسوں کا کیا تھا؟ مال تو اس کے پاس ایک بھی نہیں تھا۔ وہ اللہ کی نظر میں بالکل غریب تھا۔ اگلے ہی پل وہ اپنے منہ پر پانی کی چھپاکیں مارتا باہر نکل گیا۔ واش روم سے نکل کر وہ سیدھا باہر کی اور بڑھا تھا۔ اسے مضطرب اور پریشان دیکھ کر مراد صاحب اس کے پاس آئے۔ خیریت ہے فارس صاحب؟ آپ اتنی رات یہاں؟ کہاں کی تیاری ہے؟ فارس نے اپنی سرخ نظر اٹھا کر مراد کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا گیا۔ ان کے سامنے وہ کیسے کیسے شرمناک کام کر چکا تھا۔ اس کا چہرہ لمحوں میں شرمندگی کے باعث سرخ ہوا تھا۔ بتائیں صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ اب کے مراد صاحب نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئے۔ اسے شاید کسی ایسے ہی لمس کا انتظار تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اسے روتا دیکھ مراد صاحب ہکا بکا کھڑے رہ گئے۔ کہاں دیکھا تھا انہوں نے اس مغرور شخص کو اس طرح روتے ہوئے؟ کیا ہو گیا صاحب؟ کچھ بتائیں تو، یوں کیوں رو رہے ہیں؟ وہ آہستہ آہستہ فارس کی پیٹھ سہلا رہے تھے۔ مراد صاحب زندگی میں پہلی بار آج احساس ہو رہا ہے کہ میں کتنا گھٹیا آدمی تھا۔ زندگی میں ایک ثواب کا کام بھی نہیں میں نے کیا۔ ہر گندا کام میں نے خوشی سے کیا، سر اٹھا کر کیا، جیسے مجھے مرنا نہیں تھا، جیسے مجھے اس خدا کے پاس جانا نہیں تھا۔ کس منہ سے جاؤں گا مراد صاحب میں وہاں جہاں کے لیے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں؟ اس نے مجھے کس چیز سے نہیں نوازا؟ سب کچھ تو تھا میرے پاس، لیکن میں نے اسے کیا دیا؟ یہ گندی عادتیں۔ جانتے ہیں مراد صاحب، مجھے وضو نہیں کرنا آ رہا۔ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے وضو کرنا ہے۔ مجھے وضو نہیں آ رہا۔ وہ چہرہ جھکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مراد صاحب کو اگلے ہی لمحے سامنے کھڑے اس مرد پر رحم آیا تھا۔ میں آپ کو وضو کرواتا ہوں۔ صاحب میں کس کام کا ہوں؟ آئیں میں آپ کو وضو کرواتا ہوں۔ کیا آپ مجھے وضو کروائیں گے؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بھیگی آواز میں آس بھرے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ میں نہ صرف آپ کو وضو کرواؤں گا بلکہ آپ کو نماز بھی سکھاؤں گا، وہ نرم لہجے میں فارس سے بولے۔ جان گئے تھے کہ سامنے والا عیاش مرد اب عیاش نہیں رہا تھا۔ فارس ساکت نظروں سے اب بھی مراد صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں صاحب؟ آ جائیں، جلدی سے نماز کا ٹائم نکل جائے گا۔ مراد صاحب کے اس طرح کہنے پر فارس مراد صاحب کے ساتھ ہو لیا تھا۔ مراد صاحب اسے آہستہ آہستہ وضو کرواتے، اسے سمجھاتے، اسے ایک ایک چیز کی یاد دہانی کروا رہے تھے۔ فارس غور سے ان کی تمام باتیں سنتا، جیسے تمام باتوں کو ذہن نشین کر رہا تھا۔ مراد صاحب اسے وضو کروا چکے تھے۔ کافی حد تک فارس کو وضو کا طریقہ یاد بھی ہو گیا تھا۔ اب وہ اسے لے کر آہستگی سے اپنے کوارٹر کی طرف بڑھے، جہاں زندگی بھر فارس نے مڑ کر دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ آج اسے اس جگہ جانے پر کسی طریقے کی کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ راضی خوشی مراد صاحب کے ساتھ ہو لیا تھا۔
دور کھڑا چاند کھل کر مسکرایا تھا۔ کوارٹر پہنچ کر مراد صاحب جائے نماز بچھاتے اس پر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ فارس کو فارس کی جائے نماز بھی دے چکے تھے۔ فارس جائے نماز پر کھڑے ہوتا اب آس بھری نظروں سے مراد صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ مراد صاحب کو اگلے ہی لمحے اس امیر زادے پر بے تحاشا رحم آیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اسے نماز کا طریقہ سمجھانے لگے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتانے لگے کہ نماز میں پڑھتے کیا ہیں۔ فارس غور سے سنتا، ان کی ہر بات پر عمل کر رہا تھا۔ بہت سی جگہوں پر وہ اٹک رہا تھا، لیکن مراد صاحب دل جمی سے اسے سب سکھانے میں مصروف تھے۔ ان کی باتوں پر عمل کر کے فارس فجر کی نماز مکمل کر چکا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس نے پھر سے مراد صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ اسے اپنے ہر عمل پر اس بری طرح شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ شرمندگی کے باعث اس کا چہرہ مکمل طور پر سرخ تھا۔ مراد صاحب آہستہ آہستہ اسے دعا کا طریقہ بھی سمجھانے لگے۔ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر فارس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کن لفظوں میں اپنی شرمندگی بیان کرے۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی کوری ہتھیلی پر گرنے لگے۔ لب جیسے ساکت تھے، وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہا تھا، بس روئے جا رہا تھا۔ مراد صاحب آہستہ سے اس کے پیچھے بیٹھے اس کی پیٹھ سہلانے لگے۔ وہ مراد صاحب کی ہتھیلی پکڑ کر بری طرح رو دیا۔ گرم گرم آنسو مراد صاحب کی ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے گھنے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ بابا، بابا، میں اللہ سے کیسے معافی مانگوں؟ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، بلکہ میں تو کسی قابل نہیں ہوں، وہ کہتے شدت سے رو دیا۔ مراد صاحب اب بھی اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر گنگ ہو گئے تھے۔ یہ کیا کہہ گیا تھا وہ؟ ان کی بوڑھی آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہوئے تھے۔ کیا کہا؟ صاحب پھر سے کہیے گا؟ وہ کپ کپاتے ہوئے فارس سے بولے۔ بابا، بابا، ہاں بابا۔ وہ ان کی گود میں سر رکھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ مراد صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل کر فارس کے بالوں پر گرنے لگے۔ کہاں کہا تھا کسی نے انہیں یہ لفظ؟ اس لفظ کو سننے کے لیے نہ جانے انہوں نے اللہ سے کتنی بار بھیک مانگی تھی، مگر ان کی ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے انہیں اولاد نہیں دی تھی، اور آج سے چند عرصہ پہلے مراد صاحب کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ شاید وہ اس چیز کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، مگر آج انہیں اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ ایک عیاش انسان کے لیے بہتری کا راستہ بنے تھے۔ اللہ نے انہیں کس حد تک بڑا درجہ دے دیا تھا، یہ تو باپ سے بھی کہیں اونچا درجہ تھا۔ اب اللہ کی حکمت پر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر فارس کے بالوں میں گر رہے تھے۔ اللہ نے انہیں باپ کے ساتھ ساتھ ایک راہ پر لانے والے آدمی کا بھی درجہ دے دیا تھا۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے، انہیں اس بات کا آج احساس ہوا تھا۔ فارس اپنی بھیگی نگاہیں اٹھا کر مراد صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بابا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹا، میں تمہارا باپ کیسے ہو سکتا ہوں؟ تم کہاں، میں کہاں؟ بالکل نہیں، ایسا مت کہیں بابا۔ یہ بولیں آپ کہاں، میں کہاں؟ میری تو اتنی بھی اوقات نہیں کہ میں آپ سے بات بھی کر سکوں۔ بیٹا، تمہارے ماں باپ تو کوئی اور ہیں۔ مانتا ہوں بابا، میرے ماں باپ کوئی اور ہیں، مگر وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں جو تربیت کرے وہ بھی ماں باپ ہوتے ہیں، اور میری تربیت تو کسی نے کی ہی نہیں۔ آج آپ نے کی تو احساس ہو رہا ہے باپ اصل میں ہوتا کیسا ہے۔ وہ میرے ماں باپ تھے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مگر آپ ہی میرے باپ ہیں، جس نے مجھ جیسے عیاش انسان کی تربیت کی، اسے نماز سکھائی، جسے شاید اللہ کبھی معاف نہ کرے۔ وہ چہرہ جھکائے پھر سے رو دیا تھا۔ ہاں، روتے نہیں ہیں، اللہ اپنی طرف پلٹنے والے بندوں کو کبھی دھتکارتا نہیں ہے۔ تم غلطی کر کے اپنے غلطی پر نادم ہو، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں بس ایک بار احساس ہو جائے، تم ایک بار لوٹ آؤ، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ بے شک وہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں بابا، کیا اللہ واقعی مجھے معاف کر دے گا؟ وہ حسرت بھری نظروں سے مراد صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا۔ بالکل، تم سچے دل سے ان سے معافی مانگو گے تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ وہ آہستہ سے اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ فارس نے سکون سے آنکھیں موندی تھیں، نہ جانے کتنے دن بعد آج اسے سکون محسوس ہوا تھا۔ اس بات کو گزرے کافی دن ہوئے تھے۔ فارس روز کی طرح آج بھی مراد صاحب کے ساتھ ہی نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اسے نماز مکمل طور پر آ چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ پابندی کے ساتھ وقت پر تمام نمازیں ادا کر رہا تھا، مگر اب بھی دعا میں وہ کچھ کہہ نہیں پاتا تھا۔ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر بھی وہ بے زبان ہی بیٹھا رہتا۔ احمد صاحب، مریم اور طاہرہ بیگم تخت پر اکٹھے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ احمد صاحب غور سے مریم کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جو کچھ دنوں سے کچھ زیادہ ہی بجھا بجھا رہنے لگا تھا۔ خوش تو وہ کبھی بھی نہیں رہتی تھی،
مگر اس دن اس گھر میں آنے کے بعد انہوں نے خوشی اس کے چہرے پر پہلی بار دیکھی تھی، جو اس دن کے بعد سے پھر کبھی دکھائی نہیں دی تھی۔ احمد صاحب، میں کیا کہتی ہوں، بچی بڑی ہو گئی ہے، اب تو ہم گاؤں میں بھی نہیں رہتے، تم کہیں اس کے رشتے کی بات چلاؤ نا، بلکہ تم مراد صاحب سے بات کرو، ہو سکتا ہے ان کے جاننے والوں میں کوئی لڑکا ہو جو ہماری مریم کے لیے صحیح رہے۔ وہ مناسب الفاظ میں احمد صاحب کو اپنی بات سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک کہتی ہے تو، بات کروں گا اب۔ ان کی بات سن کر مریم کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ اسے اس بات کی ابھی قطعاً امید نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ نوالا پلیٹ میں ہی چھوڑتی اپنے کمرے کی اور بڑھ گئی تھی۔ مریم اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی تو اس دل نے دھڑکنا سیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے اس نیلی آنکھوں والے لڑکے سے کیسے محبت ہو گئی تھی جسے کسی اور لڑکی سے اس حد تک عشق تھا، مگر پھر محبت پر کسی کا بس چلا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر بیٹھتی ہچکیوں سے بری طرح رونے لگی تھی۔ یا اللہ، میں نے تجھ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، مگر آج تجھ سے کچھ مانگتی ہوں، میرے نصیب میں اسی شخص کو لکھ جس سے مجھے بے انتہا محبت ہے۔ یا اللہ، میں نے ساری زندگی اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، زندگی میں پہلی بار اس دن خواب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ خواب ہی میری کل کائنات بن گیا۔ میں اس شخص کو تجھ سے مانگتی ہوں اللہ، اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ وہ بری طرح ہچکیوں سے روتی اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی، یہ نہ جانتے ہوئے کہ اس کی دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبول کر چکا تھا۔ مراد صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے گہری سوچ میں غرق تھے۔ اسی وقت فارس ان کی طرف آیا تھا۔ بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ آہستگی سے ان کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مراد صاحب مسکرا دیے تھے۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ الحمدللہ بابا، بالکل ٹھیک، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک بیٹا۔ اچھا، آپ کیا سوچ رہے تھے؟ فارس دوبارہ ان سے وہی سوال دہرا رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس احمد صاحب کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے؟ آج آئے تھے میرے پاس، کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے میں انہیں ان کی بیٹی کے لیے کوئی معقول رشتہ بتاؤں۔ یہی سوچ رہا ہوں کون ہے ایسا، کیونکہ ان کا خاندان بہت شریف ہے۔ فارس دھواں دھواں نظروں سے مراد صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کھڑا ہوتا تیز تیز قدموں سے فارس مینشن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے مراد صاحب حیرت سے اب بھی فارس کو دیکھ رہے تھے۔ ویسے تو کبھی نہیں جاتا تھا، آج کیا ہوا تھا؟ فارس اپنے کمرے میں داخل ہوتا، دھاڑ سے دروازہ بند کرتا، تیزی سے واش روم کے اندر داخل ہوا۔ شاور آن کرتے شاور کے نیچے کھڑے ہوتے وہ کپڑوں کے ساتھ ہی بھیگنے لگا۔ دل نے بغاوت کر دی تھی۔ جس لڑکی سے کل تک وہ نفرت کا اظہار کرتا رہا تھا، آج اس کی شادی کا ہی سن کر اس کے اپنے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھری تھی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اپنا عکس سامنے شیشے میں دیکھا، جہاں وہ خود ہی اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ دل دھڑک دھڑک کر قیامت کر رہا تھا۔ وہ کیسے کسی اور کی ہو سکتی تھی؟ کیا وہ کسی اور کی اسے ہوتا دیکھ سکتا تھا؟ دل نے فوراً انکار کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے نکلتا کھڑکی کی طرف بڑھا تھا جہاں وہ اس روز جھولا جھول رہی تھی۔ کافی دیر اس کی نظریں اسی جھولے پر گڑی رہیں۔ اسی اثنا میں اسے اذان کی آواز سنائی دی۔ وضو کرتا ہوا نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر اس کے آنسو ٹپ ٹپ اس کی ہتھیلی پر گرنے لگے۔ یا اللہ، میرا دل میرے بس میں نہیں ہے۔ مانتا ہوں کہ میں بہت گھٹیا آدمی ہوں، بہت برا ہوں۔ میں نے ہر وہ کام کیا جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اس کے بنا مر جاؤں گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کو میرے نصیب میں لکھ دے میرے مولا، میں ساری عمر اسے بہت خوش رکھوں گا۔ پیچھے مراد صاحب سناٹے میں کھڑے رہ گئے۔ یہ وہ کیا سن رہے تھے؟ اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سن کر اس نے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے مراد صاحب کو دیکھ کر اس کی سرخ آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وہ مراد صاحب کے پیروں میں جھکا۔ بابا، بابا، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، کچھ کریں۔ بابا، میں اسے بہت خوش رکھوں گا، آپ میری بات کریں پلیز، میں مر جاؤں گا۔ وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں بات کروں گا فارس، انشاءاللہ اس کی شادی تم سے ہی ہوگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ سہلا رہے تھے۔ ان کی بات سن کر احمد صاحب شوق میں آ گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مراد صاحب؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عیاش انسان کو میں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ اب عیاش نہیں رہا، پہلے سے کافی بدل گیا ہے اور تمہاری بیٹی سے محبت بھی کرتا ہے، اور تم میری بات سمجھ رہے ہوگے۔ تمہاری بیٹی کو محبت ہی کی ضرورت ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمہاری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ احمد صاحب کچھ سوچتے مراد صاحب کو رضامندی دے چکے تھے۔ احمد صاحب طاہرہ بیگم اور مریم کو اس بات کی خبر دے کر جا چکے تھے۔ طاہرہ بیگم تو کافی خوش تھی، پر مریم کے سر پر جیسے کوئی بم پھٹا۔ وہ شخص اس سے شادی کیوں کر رہا تھا
دیکھا مریم، میں نے کہا تھا نا، تیرے نصیب میں کوئی اچھا انسان ہی لکھا ہوگا۔ دیکھ اب۔ طاہرہ بیگم جیسے خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ مریم ٹکر ٹکر طاہرہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں جیسے خوف تھا، کہیں وہ اس سے بدلہ تو نہیں لے رہا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی بے رنگ آنکھیں اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ وہ چہرہ جھکا کر جیسے اپنے نصیب کو قبول کر چکی تھی۔ جہاں خوش نصیبوں کا نام آتا تھا، وہاں بھلا اس کا نام کیسے آ سکتا تھا؟ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس مکمل 16 سنگھار کیے ہوئے تھی۔ طاہرہ بیگم اسے مکمل دلہن کی طرح سجاتی بارات کے استقبال کے لیے باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے اس کی دھڑکن سست ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے آخری بار ان نیلی آنکھوں کو سوچا۔ ان نیلی آنکھوں سے تو اسے عشق تھا، شاید اللہ نے اس کے نصیب میں اس شخص کو لکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے بمشکل اپنے سن ہوتے ہاتھوں کو اپنی مٹھی میں بھینچا تھا۔ نہ جانے وہ شخص اس سے کس لیے نکاح کر رہا تھا۔ دونوں طرف سے ایجاب قبول کے مراحل طے ہو چکے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے محرم بن چکے تھے۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ فارس آج کے دن کتنا خوش تھا، وہ یہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ جسے محبت کی اسے پا لیا تھا۔ اللہ نے اس کی سن لی۔ وہ خوش نصیب تھا۔ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ اسے آج سمجھ میں آئی تھی کہ ایمان ہوتا کیا ہے، کسی کو پانا کیا ہوتا ہے، کسی کو چاہ کر پانا، کسی کے لیے تڑپ کر اس کو پانا ہوتا کیا ہے۔ مریم کو گھر کی چند ملازمائیں فارس کے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ وہ ڈری سہمی اکڑ کر بیٹھی تھی۔ اسی اثنا میں فارس دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اسے سجا سورا اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ فارس کے دل میں کئی ارمان جاگے تھے۔ وہ بھاری قدموں سے بیڈ کی اور بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ کی آواز سنتے مریم باقاعدہ کپ کپانے لگی۔ فارس آہستگی سے مریم کے برابر بیٹھا تھا۔ اس نے محبت سے مریم کا حسین چہرہ دیکھا۔ السلام علیکم۔ اس نے نرمی سے مریم کو سلام کیا۔ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ڈری سہمی اپنی بے رنگ آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جھک کر کوئی کارروائی کرتا، مریم بری طرح رو دی۔ اسے روتا دیکھ فارس گھبرا گیا۔ کیا ہوا مریم؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ وہ بری طرح اس کے ہاتھوں کو جھٹک گئی۔ قریب مت آنا، قریب مت آنا، میرے ہاتھ مت لگانا مجھے۔ کوئی حق نہیں تمہارا مجھ پہ۔ فارس حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مریم کو دیکھ رہا تھا۔ مریم لسن، مریم میری جان، بات سنو۔ نہیں، ہاتھ مت لگانا۔ اچھا میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بلکہ میں وہاں صوفے پر سو جاتا ہوں، تم ایزی ہو جاؤ، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اٹھا۔ مریم بھاگ کر واش روم کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دیوار سے ٹکراتی، فارس نے اسے سنبھال لیا تھا۔ مریم میری جان، یہاں واش روم نہیں دیوار ہے، مجھے واش روم جانا ہے، وہ ہچکیوں کے دوران بولی۔ فارس نے اسے واش روم تک پہنچا دیا۔ وہ دھاڑ سے دروازہ بند کرتی بند ہوئی۔ فارس باہر ٹھنڈی آب بھر کر رہ گیا۔ ان کی شادی کو لگ بھگ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ مریم اور فارس آج بھی ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ مریم آج بھی اس کے بہت خلاف تھی۔ اس 1 مہینے میں فارس نے مریم کا ہر طرح سے بہت خیال رکھا۔ وہ ہر جگہ اسے بہت سیفلی پہنچاتا تھا اور اسے چھوتا تک نہیں تھا۔ مریم بھی سوچتی تھی کہ وہ اتنا کیسے بدل گیا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا۔ مریم لان میں بیٹھی کم از کم 15 دن پرانی بات یاد کر رہی تھی، جب اس کے ہاتھ سے واز گرتے ٹوٹ گیا۔ وہ محسوس کر کے کانچ اٹھا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ کانچ پر لگتا، فارس اسے جھٹکے سے وہاں سے ہٹا گیا تھا۔ مریم میری جان، اگر ہاتھ کٹ جاتا تو؟ ان سب کاموں کے لیے آپ نہیں ہیں۔ وہ اسے اچھا خاصا ڈانٹ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے مریم کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ ان 15 دنوں میں پہلی بار وہ اسے اچھا لگا تھا۔ سائمہ، مریم لان میں بیٹھی بیٹھی تھک چکی تھی۔ جی بیگم صاحبہ۔ سائمہ مجھے اندر لے چلو۔ وہ شال سے ہی کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سائمہ اسے لے کر کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سائمہ، فارس صاحب کہاں ہیں؟ اس 1 مہینے میں پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ فارس کمرے میں بہت کم آتا تھا۔ بیگم صاحبہ، صاحب تو اسٹڈی روم میں ہیں، وہ تو روز اس وقت وہیں ہوتے ہیں۔ اچھا تو مجھے وہیں لے چلو۔ اگلے ہی پل وہ وہاں جانے کو راضی ہوئی۔ سائمہ اسے اسٹڈی روم میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ مدھم سسکیوں کی آواز پر اس کے قدم ساکت ہوئے۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اس کے دل میں بھی میری محبت ڈال دے۔ میں اسے کیسے یقین دلاؤں کہ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں۔ زندگی ہے وہ میری، مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ اس کے دل میں بھی میری محبت ڈال دے۔ اس دن کے بعد سے ہی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میری محبت مجھے نصیب فرما دے۔ اللہ میں مر جاؤں گا، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مریم بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ کیا وہ اس کی بات کر رہا تھا یا پھر کسی اور کی؟ اسے ابھی احساس ہوا تھا کہ وہ بھی فارس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اگر وہ کسی اور عورت کو پسند کرتا تو وہ صدمے سے ہی مر جاتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
آواز کی چاپ پر فارس نے مڑ کر دیکھا۔ مریم کو پیچھے کھڑا دیکھ کر وہ فوراً پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مریم میری جان، کیا ہوا؟ یہ تم کیا بول رہے تھے؟ بتاؤ مجھے، وہ چیخی۔ مریم میری جان، میری بات سنو، میں نے کہا نا۔ فارس مجھے بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا میں بتاتا ہوں، پہلے یہاں بیٹھو۔ وہ نرمی سے اسے صوفے پہ بٹھا گیا۔ بتاؤ مجھے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ مریم میں پہلے بہت خراب لڑکا تھا، بہت خراب، بہت عیاش، میری کسی نے تربیت ہی نہیں کی تھی، تو میں ایک اچھا انسان کیسے بن سکتا تھا؟ وہ بھیگی آواز میں مریم کو بتا رہا تھا۔ ہر گندا، ہر غلیظ کام میں نے ہر دھرمی کے ساتھ کیا ہے، جیسے وہ میرے لیے اعزاز کی بات ہو۔ ہر رات میرے ساتھ الگ لڑکی ہوا کرتی تھی، جسے صبح اٹھ کر میں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا تھا۔ مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں ایک اتنا گندا، عیاش انسان ہوں۔ میں یہ سارے کام بہت شوق سے کرتا تھا، شراب پیتا تھا، ہر گندا کام میں نے کیا ہے مریم۔ کہتے کہتے وہ بری طرح رو دیا۔ مریم بھی رو رہی تھی۔ اس روز میں کسی کام سے گھر واپس آیا تھا جب تم گارڈن میں جھولا جھول رہی تھی۔ تمہارا حسن دیکھ کر تمہیں حرام طریقے سے پانے کی خواہش میرے دل میں اٹھی، جس کو پورا کرنے کے لیے میں تمہیں یہاں لے بھی آیا تھا۔ لیکن اس روز جو میرے ساتھ ہوا، وہ یاد کر کے آج بھی مجھے نیند نہیں آتی۔ مریم تمہیں معلوم ہے، اس دن کے بعد سے تمہاری آیتوں نے، تمہاری چیخوں نے مجھے کتنے دن تک سونے نہیں دیا، مجھے کوئی غلط کام نہیں کرنے دیا۔ بار جاتا تھا لیکن شراب نہیں پیتا تھا۔ بہت کوشش کی تھی، بہت زیادہ کوشش کی کہ پی سکوں، پر تمہاری آواز نے مجھے کبھی وہ حرام شے پینے نہیں دی۔ بہت ساری لڑکیوں کے پاس جانے کی بھی کوشش کی پر کہیں جا نہیں پایا، صرف تمہارا ہو کر رہ گیا، صرف تمہارا ہو کر رہ گیا مریم۔ اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے، مجھے عشق ہے تم سے۔ میں آج ہی اقرار کرتا ہوں مریم کہ فارس سلطان نے صرف ایک عورت سے عشق کیا ہے، اور وہ عورت مجھ پر حلال ہے۔ وہ روتے روتے ہنس دیا۔ اتنی محبت کرتا ہوں تم سے، تم میرا جنون ہو، تم فارس سلطان کا عشق ہو۔ وہ ہنستے ہنستے پھر رو دیا، مگر میرے گناہ میرے عشق کو میرے پاس آنے ہی نہیں دیتے۔ مریم کے آنسوؤں میں روانی آئی تھی۔ کسی نے کب کی تھی اسے اس طرح محبت؟ وہ تو ہمیشہ لالچ کی بھینٹ ہی چڑھتی تھی۔ کس نے کہا فارس کہ آپ کے گناہ آپ کے عشق کو آپ کے پاس آنے نہیں دیتے؟ اس اللہ نے آپ کی حلال عورت کو آپ سے دور رکھ کر بھی آپ کی محبت اس کے دل میں پروان چڑھا دی فارس۔ وہ کہتے کہتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فارس بے یقین انداز میں مریم کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہاں فارس، میں مریم فارس سلطان کو اپنے تن من دھن سے قبول کر چکی ہوں۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ فارس، آپ کی محبت مجھے آپ کا اسیر کر گئی فارس۔ وہ اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بہت محبت، بہت زیادہ محبت، مر جاؤں گی لیکن آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں دے سکتی۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ فارس اب بھی بے یقینی سے اپنے سینے سے لگی مریم کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر مریم کے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ اگلے پل وہ اپنے ہاتھ اس کی پشت پر باندھتے مسکرا دیا تھا۔ آئی ایم آنرڈ، یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ مریم سرخ ہو کر اس سے دور ہوئی تھی۔ اسے شرماتا دیکھ کر فارس گہرا مسکرایا تھا۔ اگلے ہی پل وہ جھک کر اس کی پیشانی کو چوم رہا تھا۔ وہ اس کے لمس پر سمٹ کے مسکرائی۔ اب وہ آہستگی سے اس کی لال ہوتی ناک کو چوم رہا تھا۔ اب وہ اس کی دونوں آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ مریم کے گلابی لب بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ فارس جھک کر آہستگی سے انہیں اپنی دسترس میں لے گیا۔ اس کی سانسوں سے بری طرح کھلواڑ کرتے پیچھے ہوا۔ مریم اسے دیکھ کر لال گلابی ہوئی تھی۔ اجازت ہے میری جان؟ وہ سوالیہ لہجے میں مریم سے بولا۔ مریم شرما کر نظریں جھکا گئی۔ اس کے جواب کو پاتے ہی فارس جھک کر اسے اپنی باہوں میں بھرتا بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ اسے بیڈ پر نرمی سے لٹا کر وہ آہستہ آہستہ اس کی دونوں آنکھوں کو چوم گیا۔ مریم نے سختی سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں بھرا۔ اس کے لبوں کو لرزتا دیکھ وہ جھک کر اس کی سانسوں کو گھونٹ گیا تھا۔ مریم نے محبت سے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ باندھتے اس کی شدت میں بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اب وہ دونوں محبت سے سرشار ایک دوسرے کی سانسوں سے کھلواڑ کر رہے تھے۔ چاند بھی ان کی ملن پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ آپ سب سے پہلے کسے دیکھنا چاہیں گی؟ میں اپنے شوہر فارس سلطان کو سب سے پہلے دیکھنا چاہوں گی، ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے پٹی اترنے لگی۔ پٹی ہٹنے کے بعد جو چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا، اسے دیکھ کر وہ ایک پل کو شوق ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل اس کی بھوری آنکھوں سے آنسو نکل کر بہنے لگے۔ فارس پریشان ہوتے اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ ان نیلی آنکھوں کو وہ بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ ان نیلی آنکھوں نے کتنے دن اسے تنگ کیا تھا۔ فارس مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ضرور، وہ کہتے مریم کے سامنے آئینہ کر گیا تھا۔ اپنا عکس دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
उस चेहरे को और नीली आंखों को वो भला कैसे भूल सकती थी। ये दो चेहरे ही तो उसे अल्लाह ने बिनाई देने से पहले ही दिखा दिए थे। वो ख्वाब जो उसे आज भी मनोअन याद था, वो और कोई नहीं था बल्कि वही दोनों थे। अल्लाह ने उसे कभी किसी और से मोहब्बत करवाई ही नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने उसे हलाल मोहब्बत उसके हलाल मर्द से ही करवाई थी। फारिस उस पर हलाल था क्योंकि वो उसकी महरम थी। फारिस अब भी परेशानी से मरियम को ही देख रहा था, क्योंकि वो रो रही थी। क्यों रो रही हो मेरी जान? उसके पूछने पर वो सारा ख्वाब उसे मनोअन सुना गई, जिसे सुनकर फारिस सन्नाटे में रह गया। अगले लम्हे वो मरियम को अपने सीने में भींच गया था। बेशक हम अल्लाह की कौन सी नेमत को ठुकराएंगे। वो झुककर उसकी पेशानी पर अपने लब रख गया। मरियम ने सुकून से आंखें मूंदी थी।